نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ سوری سورہ آل عمران ورس نمبر 110. ٹھیک ہے، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. کنتم خیرہ امتن، ہو تم بہترین امت. کنتم کے اندر یہ کانا کا مفہوم ہے، یعنی کانا اور اس کے آگے تم جو ہے یہ جمع کے صیغے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو کانا کے اندر سرٹینٹی کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ ہو تم بہترین جماعت. جیسے آپ انگلش میں بھی دیکھیں گے نا، یوز ٹو کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہی یوز ٹو یا آئی یوز ٹو ڈو دس، یعنی ایسا کیا کرتے تھے. دوام اور کنٹینیوٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو تم بہترین امت، خیر امتن اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. اخرجت میں ظہور کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی نکالنا، نکلنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نکالی گئی ہے وہ امت جو بہترین ہے، للناسی لوگوں کے لیے. یہاں پر مسلمانوں کا مفہوم نہیں آیا، اہل ایمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خیر جو ہے یہ صرف اپنے اور اپنے لوگوں تک نہیں رکھنی، اسے تمام انسانوں تک پہنچانا ہے. خیر امت، خیر امت ہم سب جانتے ہیں امت وسط کی طرف اشارہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اسی حساب سے اس آیت کو سمجھیے کہ آپ سے اور مجھ سے بات ہو رہی ہے. کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو. یہ نہیں کہا گیا تم دو. دیکھیے یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے تأمرون، یعنی تم حکم دیتے ہو، تمہارا یہ کام ہے، تم یہ کام کرتے ہی ہو. تو کمانڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا کام جو آپ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، ڈیلی آپ کا روٹین ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں صبح اٹھ کے کھانا بناتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ تم حکم دیتے ہو بالمعروفی، معروف کا، اچھائی کا، نیکی کا. ٹھیک ہے، اور وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو منکر سے، برائی سے. برائی سے تمہارا کام ہے روکنا. اور اس کے ساتھ میں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس کے ساتھ ہی تم ایمان بھی لاتے ہو. یعنی یہاں سے یہ پتا چلا کہ اچھا کام کرنا اور برے کام سے روکنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ سب جو ہے وہ خیر امت میں نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے ریوارڈ کے مستحق نہیں ہوں گے. ایمان اس کے لیے شرط ہے. تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاتے ہو. اگر یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو ہی ہم خیر امت کی کیٹیگری میں فال کریں گے. ٹھیک ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگرچہ ایمان لاتے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے اسی طرح جس طرح ان کو لانے کا حق ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو نتیجتاً کیا ہوتا؟ البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، ان کے حق میں یہ اچھا تھا. منہم المؤمنون، انہی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو مومن ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت ان کی فاسق ہے، یعنی میجورٹی اللہ کی نافرمان ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں. زواد را اس کا روٹ ہے یہاں پہ ضرر پہنچانا، نقصان دینا، کہ وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے الا اذا، سوائے اذیت کے. دیکھیں اذا ہم جیسے جانتے ہیں ہلکی تکلیف کو کہتے ہیں، جو ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا دل دکھانا، گالی گلوچ کرنا، وقتی تکلیف دینا. ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا. تو اور جیسے ہم نے پڑھا تھا مینسس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ جسمانی طور پر ہلکی سی تکلیف جو انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ آپ کو صرف تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ذہنی اور جسمانی سمجھ لیں آپ. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں تم سے. ٹھیک ہے، اگر وہ جنگ پر آئیں گے، تمہارے خلاف لڑنے آئیں گے، یُوَلُّوكُمْ، وہ پھیر دیں گے تم سے. واو لام اور یا اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے، منہ پھیرنے کے لیے، پلٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ پلٹ جائیں گے، پھیر دیں گے تم سے. کیا کیا چیز پھیر دیں گے؟ الادبار، دبر کی جمع ہے، یعنی پشتیں، اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی پھر ان کی کوئی ہیلپ نہ کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ، انہی اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ جو تم سے لڑنے پر آمادہ تھے، کہ مار دی گئی ہے علیہم، ان پر، الذلت. ٹھیک ہے،
ذلت ان پر مار دی گئی ہے، ان پر پھینک دی گئی ہے، چسپا کر دی گئی ہے۔ اینا ما ثقفو، اینا جہاں کہیں، اینا ما ثقفو وہ پائیں گے، ثقفو میں قاف اور فائز کا روٹ ہے، کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا، اسپیشلی دوران جنگ مطلوبہ افراد کو پانا، یعنی آپ کے سامنے جن سے آپ کی جنگ ہے یا جو آپ کے اگینسٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں کہیں بھی وہ پائیں گے، اللہ بحبل اللہ، جہاں مطلب وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ذلت ان کو پالے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں اس کا مطلب یہ ہے سمجھنے کا کہ ایک دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ عزت سے نہیں رہ سکتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر ہی رہیں گے۔ دو کنڈیشنز بتائی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی رسپیکٹ واپس پا سکتے ہیں، بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے، وحبل من الناس، یا لوگوں سے تعلقات مضبوط کر کے۔ یہ دو طریقے ہیں انسان کے وے آؤٹ کے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت سے کیسے نکال سکتا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے۔ وضربت، اور مار دی گئی علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، سین قاف اور نون اس کا روٹ ہے، محتاجی مسکنت جو ہے محتاجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسکین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ محتاج انسان۔ ذالک بانہم کانو، یہ بوجہ اس کے، یعنی یہ ذلت اس وجہ سے انہیں پڑی، کانو کہ تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا، یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ یہ ہم ہسٹری میں پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کو ٹارچر کیا، بعض کو قتل کیا اور بعض کو جلا وطن کیا۔ تو یہ ان کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بحیثیت قوم پورے ایک ذلت مسلط کر دی گئی ہے، بغیر حق، ناحق، یعنی ناحق قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے؟ نافرمانی اسیان نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وکانو اور تھے وہ، یعتدون، عین دال واو اس کا روٹ ہے، حد سے بڑھ جانے والے لوگ، اپنی لمٹس کو کراس کرنے والے، دشمنی پر اتر آنے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ عدوون دشمن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، عداوت بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی سے بنا ہے۔ پھر فرمایا لیسو سوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی بات کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے تو اس کا دوسرا پہلو بھی دکھایا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کوئی برائی پائی جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے کام بھی کرتے ہیں، یہ سب برابر نہیں ہے، نہیں ہے وہ سب یکساں، لیسو سوا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے، ٹھیک ہے؟ امتن قائمتن ایک قائم رہنے والی جماعت ہے، کس چیز پہ قائم رہتی ہے؟ وہ حق پر، اور ساتھ میں کیا کام ہے، وہ کیا کرتی ہیں جس سے وہ قائم رہنے کی اپنے اظہار کرتے ہیں قائم رہنے کا، کہ وہ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین پر جمع رہنے کا ایک بہت بڑا آپ کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، آنا لیلی، رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقت پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یہاں پر جو خصوصی وقت دیا گیا ہے وہ رات کا دیا گیا ہے، دن کی عبادت بھی قابل قبول اور باعث اجر ہے، لیکن خاص طور پر جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کر دی ہوتی ہے اس کا مطلب وہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہاں رات کی گھڑیوں میں پڑھنے والے لوگ اور ساتھ میں وہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، کیونکہ رات میں جاگنے والے اور عبادت کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، اور ساتھ میں آخرت پر ایمان ہوگا، والیوم الآخری، ویأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہوں گے نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں خصوصی طور پر اہل ایمان کے اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ آیات ہے تو انہیں ہمیں اپنے اوپر بھی لینا ہے، اپنے عمل کو بھی اسے بہتر کرنا ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، سین را اور عین اس کا روٹ ہے، سرعت بھی اسی سے بنا ہے، جلدی کرنا، ٹھیک ہے؟ دوڑ لگانا، جلدی کرنا، تو یسارعون وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، کہ یعنی میں پہلے آگے نکل جاؤں، میں زیادہ عبادت کر لوں، میں زیادہ روزے رکھ لوں، میں زیادہ تلاوت کر لوں، فی الخیراتی، نیکیوں میں، ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھنا، ٹھیک ہے؟ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ صالحین میں سے ہے، انہی کے بارے میں بتایا کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں، جو یہ تمام کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
چلے، روٹ ورڈز ہم نے دیکھ لیا، اب ان کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں اور ان آیات کو بہترین طریقے پہ عمل کی آیات سمجھیے، ان کو ان میں جو امپورٹنٹ بات لگے ان کو ضرور نوٹ کریں اور ترجمے والا قرآن اپنا ساتھ میں رکھیں تاکہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیونکہ یہاں پر خاص طور پہ اب ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یو آر دی بیسٹ نیشن پروڈیوسڈ ایز این ایگزامپل فار مین کائنڈ، کہ یہ ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے، مین کائنڈ کے لیے آپ ایگزامپل ہیں. کیا کام کرتے ہیں آپ بہترین امت ہونے کا؟ کہ نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم بہترین امت ہو لیکن اسی وقت جب تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. صرف اپنے آپ کو ایک لیبل لگانا کافی نہیں ہے جب تک آپ کا عمل اس کو ثابت نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھ کر پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اس خیر امت میں سے ہو جائے تو اسے اللہ کی اس شرط کو پورا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اسے سیریسلی سوچنا چاہیے. یعنی کیا شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ آگے آپ کے سامنے ہے کہ آپ نیک باتوں کا حکم دے، معروف کا حکم دے اور منکر یعنی برائیوں سے روکیں، اور اس کے ساتھ میں کہ ایمان لائیں اللہ پر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اگر آپ ایمان رکھیں گے تبھی آپ خیر امت ہو سکتے ہیں. اور جب مطلوبہ ایمان لائیں گے، یعنی زبانی کلامی روایتی ایمان نہیں کہ ہم مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم خیر امت ہو گئے، نہیں. جب آپ کا عمل اس کو ثابت کرے گا تو کیا ہوگا؟ تبھی آپ خیر امت بن سکتے ہیں. مثال کے ساتھ بتایا کہ اگر ایمان لاتے اہل کتاب بھی، یعنی اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو بھی ساتھ کے ساتھ وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی ایمان لاتے حقیقی ایمان تو وہ انہی کے حق میں اچھا ہوتا، یعنی وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ. اہل ایمان کو، اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے. جس ایمان کے بعد انسان میں اتنی غیرت آ جائے کہ وہ خود برائی کو پہچان سکے، اور برائی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ دوسروں کی بھی برائی، دوسروں کو بھی برائی کرتا ہوا برداشت نہ کر سکے، ان کو بھی روکے. یہ ہے ایمان کے غیرت کا درجہ. تو کیا فرمایا کہ یہ ان کے حق میں اچھا تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر اس میں سے فاسق ہیں. تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنتم کا لفظ تھا، تو کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تھے کے لیے بھی یعنی پاسٹ کی فارم میں بھی، اور ایک ہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پریزنٹ کی فارم میں، دونوں کا میننگ دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہم تھے کا معنی لیں کہ تم بہترین امت تھے تو اشارہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف کہ تم بہترین امت، اور اگر ان سے بات کریں گے ٹھیک ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت کام کیے. انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا. کہ اگر ہم ان کے آیت کو کانٹیکس میں لیں ان کے، تو ان کے عمل سے آپ سمجھیے کہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا کام کیا اور وہ ہمارے بھی کرنے کے کام ہیں. ہر کونے کونے میں اسلام کو پھیلانے کا کام کیا انہوں نے، گھر گھر میں اسلام پہنچایا. وہ بہترین دور تھا کیونکہ دین کا کام ہوا، دین کو پھیلایا گیا، خود بھی عمل کیا گیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا گیا. جب یہ کام رکا، جب یہ کام آگے بڑھنے سے رک گیا، مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو انتشار اور فساد کا باعث ہو گیا، وہ مسلمان اس کا شکار ہو گئے. تو ہر دور میں قیامت تک جو لوگ یہ کام کرتے رہیں گے وہ بہترین شمار ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں قیامت تک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ آپ دیکھیں گے نا ابتدائی دور میں کثرت سے یہ کام ہوتا تھا، صحابہ میجورٹی میں یہ کام کیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہوتی گئیں، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. کچھ لوگ اس طریقے پر ہمیشہ قائم رہیں گے، جیسے ہم نے اس حدیث مبارکہ میں سمجھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے، نیکی کسی بھی فارم کی، اور ایسے لوگوں کو کوئی بھی نقصان نہ دے سکے گا. وہ صرف اپنی ذات میں ہی دلچسپی نہیں لیتے بلکہ دنیا میں بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اسے اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھتے، بلکہ آپ چاہتے ہیں، آپ کے اندر اگر اچھائی ہے وہ اچھائی چاہے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے میں فائدہ پہنچا سکوں. ٹھیک ہے، دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا ہے ایسا انسان، انسانیت کی بھلائی کا کام کرتا ہے. اور ان کاموں میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ یہی جو آپ کے سامنے دیکھیے، اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کو بھی یاد کر لیجئے کہ یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ فریضہ ہے، باقی سارے فرائض بعد میں. ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے اپنی لسٹ میں ڈال رکھے ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ریپلیس کر دیا جائے گا اور ہم سے بہترین امت اٹھا لی جائے گی.
اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کو بھیج دے گا اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت میں جائیں جو ہمارا اصل مقام ہے. تو یہاں پر جو امر بالمعروف کی بات ہو رہی ہے، معروف کیا کام ہوتے ہیں؟ یعنی انسان کی بھلائی کے کام، گڈ ڈیڈس، ہیومن ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. لائک ہاسپٹلز بنوانا، اسکولز بنوانا، ٹراما سینٹرز قائم کرنا، بے سہارا اور یتیم لوگوں کے لیے شیلٹر ہاؤسز بنوانا، یہ سب اچھے کام ہیں. لیکن ان میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کے ویلفیئر کا کام کیا ہے؟ کہ آپ معروف کی جب دعوت دیں تو ساری بھلائی اس میں شامل ہو جائے، ہر نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، سارے سوشل ویلفیئر کے کام کریں. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا کام ہے تو وہ ٹاپ پرائیورٹی پر ہو جائے گا. یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوگوں کو راغب کریں. ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام بے سہارا پریشان لوگ امن میں آ جائیں. ایسا وقت بھی آئے کہ مسلمان ایسا کام کریں کہ جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس دیکھیں گے نا، کتنے آپ دیکھیں گے اسلامی ایریاز ہوتے ہیں یا لوگ جھوپڑیوں میں، جب ہم جاتے ہیں تو سائڈس میں آپ کو روڈ سائڈ پہ دکھیں گے لوگ جھوپڑیوں میں، وہ سب پریشان حال ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان لوگوں تک بھی خیر پہنچائیں. سب سے پہلے تو ان کو ان کی ضروریات کا سامان مہیا کریں، اس کے بعد ہی آپ ان کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے بولیں کہ اسلام کو فالو کرو، اور یہ حالانکہ وہ بھوکا پیٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ بھوک سے ہلاک ہو رہا ہو، اور آپ اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں تو وہ اس کو فائدہ نہیں دیں گی. پہلے آپ اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. اور یہ صرف اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، یہ عوام کام کرے گی تبھی ایک افیکٹ جائے گا. جب سب لوگ مل کے کریں گے تبھی یہ کام ہو سکے گا. ہر بندے کا ضمیر اس کو جگاتا ہے اسلام. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اندر یہ ضمیر ہے جو آپ کو بار بار موٹیویٹ کرتا ہے. آپ کسی برائی کو ہوتا دیکھیں گے تو نیچرلی آپ اس سے کراہت محسوس کریں گے. اور اچھا کام کر کے آپ دیکھیں گے نا، ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے اندر ہی اندر، آپ کو ایک بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ پورا دن آپ کا بہت اچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے صرف ہتھیار اٹھانا ہی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ امر بالمعروف کے اندر والنٹیئر سروسز آتی ہیں، جو اس کے پیچھے اگر آپ کا موٹیو یہی ہے کہ آپ کو نیکی کا، بھلائی کا کام کرنا ہے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طرح نہیں انل منکر، برائی برائی کرتا ہوا دیکھیں آپ کسی کو تو اس سے روکیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی خرابیاں ہیں منیمم دیکھیے آپ، سب سے کم تر درجے کی اگر آپ دیکھیں گے کسی کو تکلیف راستے میں ہوتی ہے پتھر سے، آپ نے وہ پتھر ہٹا دیا. ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں، پیچھے سے ہارن بجائے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ راستہ گھیر کے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل مائنیوٹ سی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو لگے گا کہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس سے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے. تو منکر صرف وہ نہیں ہے جس کو شریعت کہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو عقل برا سمجھے. آپ کو پتا ہو کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے جیسے معروف عقل کہتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، قرآن و سنت کی دلیل میں آتا ہے، ایسے ہی منکر اس کا اپوزٹ ہے، جو عقل برا سمجھے اور قرآن و سنت میں بھی اس کی دلیل موجود نہ ہو اور اس میں بھی اس کی برا ہونا ثابت ہو. ٹھیک ہے. تو یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آج وہ سب سے پیچھے اسی لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. صحابہ نے اس کام کو اعلیٰ درجے پر کیا اور یہ تک بتایا کہ خود پیٹ بھر کر نہیں کھاتے کبھی کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا نہ رہ جائے، ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں اور ہم خود پیٹ بھر کے کھا لیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ان کے ٹائم میں بھی. تو مومن جب جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، یعنی میرے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اتنا بھی کنٹریبیوٹ کر دیں، اتنا بھی خرچ کر دیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، صحابہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح لوگ تھے، انہوں نے یہ سارے کام کیے، انہوں نے اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو پرائیورٹی دی، اللہ کے نبی کے راستے پر چلے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پوری اپنی دل و جان سے کوشش کی. ٹھیک ہے. انہوں نے قربانیاں دی. جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے ہم بھی اسلام کے اندر کسی بھی طرح سے کنٹریبیوشن صحیح طرح سے نہیں دے پائیں گے. حالانکہ ان کے زمانے میں آپ دیکھیں نا اسلام کو کتنی ترقی ہوئی، شان و شوکت حاصل ہوئی، مال غنیمت آیا. اگر وہ چاہتے تو صرف دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کا سب خرچ کر دیا. آپ کے سامنے ایک مثال کے ساتھ بتاتی ہوں، یہ واقعہ مصعب بن عمیر کا ہے. مصعب بن عمیر ایک بہت مالدار صحابی تھے، مکہ کے ایلیٹس میں سے آتے تھے.
تو ان کا ایک ایک جوڑا جو تھا وہ جو پہنتے تھے اسے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور وہ امپورٹڈ جوڑا ہوتا تھا، یعنی وہ دوسرے ملکوں سے ان کے پاس آتا تھا امپورٹ ہو کر، وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، اور اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ کہیں سے گزرتے تو دیر تک لوگوں کو پتا چلتا کہ یہاں سے وہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں، اتنی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نتیجتاً ان کی ماں ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں کھانے کا ایک دانہ منہ میں نہیں رکھوں گی، بھوکی رہوں گی۔ سخت ریاکشن آیا پیرنٹس کی طرف سے، آپ یہ دیکھیے، لیکن وہ جمے رہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے کسی کی اطاعت نہیں کی۔ ایسے جذباتی معاملات میں انہوں نے ماں کو بھی ناراض کیا کہ جبکہ ماں کتنے درجے والی، یعنی اتنی زیادہ جو مال و متاع ان کے پاس تھا وہ obviously ان کے خاندانی تھا، تو اس چیز کو بھی، ماں کی محبت کو یا دنیا کی محبت کو، سب کو قربان کر دیا۔ اتنا سنجیدہ تھے یہ دین سیکھنے کے لیے، اس کو دین سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اسے فالو کرنے کے لیے، کہ ہر چیز کو قربان کر دیا، اور بہترین طریقے پر انہوں نے قرآن سیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے، آپ نے مصعب بن عمیر کو وہاں پہ بھیجا تاکہ وہاں جا کے گراؤنڈ پریپیئر کرے، لوگوں کو اسلام سے آشنا کرا سکے، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں، گھر گھر میں اسلام کو پھیلائیں، اور یہ کام انہوں نے بخوبی کیا۔ اور اتنی کم عمر میں ہی آپ دیکھیں گے جنگ احد میں وہ شہید بھی ہو گئے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ جب ان کو دفنانے لگے تو کپڑا کم پڑ گیا کہ ان کو سر ڈھکا جائے، سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے، اور کون تھے یہ؟ کہ ان کے کپڑے امپورٹ ہوا کرتے تھے، بہترین لباس، مہنگے سے مہنگا لباس پہنا کرتے تھے وہ، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کے پاس پورے باڈی کے، سمجھ لیں آپ کے پورا باڈی ڈھکنے کے لیے بھی ان کے پاس کپڑا موجود نہیں تھا۔ تو کیا ملا ان کو دنیا میں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا تو جمع نہیں کری، انہوں نے اپنی آخرت بہتر کری۔ تو وہ لوگ جو اتنے خالص ہو کر کے دنیا کے کسی بھی فائدے کے بغیر اللہ کے راستے میں جان و مال محبت کی قربانیاں کرتے ہیں، ان کے برابر کون آ سکتا ہے؟ تو ہر نیکی کا ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اس موقع پر وہ کام کر لیتا ہے تو وہ اسی کو تبھی فائدہ دیتی ہے۔ آپ سوچیں گے نا کہ چلو ابھی میں بزی ہوں، یا ابھی میرے ہاتھ میں کام ہے، میں دوسروں کی مدد بعد میں کر دوں گی، یا کوئی بھی ایسا نیکی کا کام جو آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ اسے ٹال دیں، تو آپ یہ دیکھیے ہر نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ اسی موقع پر فائدہ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا امتحان ہو کہ اسی موقع پر آپ کیا کرتے ہو، حالانکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے تو آپ اس کو دے دیں، وہی آپ کے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے راستے کو فالو کرنا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ اپنا رہنما سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے کیا فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان والے، پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بعد ایمان لانے کی بات ہوئی ہے، یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس چیز کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے دور کر دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں دور کر سکتا تو زبان سے روک دے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اسے دل میں ہی برا جانے۔ تو جو چیز نقصان دے رہی ہو، رکاوٹ بن رہی ہو، یہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کر لیں، یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی خرابی دیکھیں تو اسے ہٹانے کی کوشش کریں، کم سے کم ہمت تو کریں، ٹھیک ہے، ہاتھ سے کوشش کریں، نہیں تو آپ زبان سے تو بولیں، کسی کو آپ برا کرتے دیکھ رہے ہیں تو اسے سمجھائیں کہ دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، یا تمہاری آخرت کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، کم سے کم اتنی کوشش تو کریں۔ جو برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، تو گویا ایمان اس کے ساتھ مشروط ہے، تو یہ کام ایمان کا حصہ ہے، اضافے کا ذریعہ ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں ایمان ہمارا ناقابل قبول ہے۔ سورہ الحجرات میں آتا ہے آیت نمبر 15 کہ مومن کن کو کہا گیا ہے، کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، اور ایمان لا کر اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ پھر سورہ انفال میں بھی آتا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا نام آیا تو آپ کا دل کانپا یا نہیں؟ آپ اس سے جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ پھر جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، یعنی امت مسلمہ سے پہلے یہ ذمہ داری اہل کتاب کو دی گئی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا،
تو ان کا ایمان لانا کیا ہے، وہ قبول نہیں ہوا. ان میں سے بعض تو ایمان لانے والے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اس وقت، اور اکثریت ان کی فاسق ہے. سورہ معاہدہ میں بھی آتا ہے، اور ان میں سے ایک معتدل امت ہے، اور بہت سے ان میں سے بہت برے کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی اس کو امیجن کریں کہ اس وقت میں بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگے ہوئے ہیں دین کو پہنچانے کی کے کوشش میں، تبلیغ میں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، اور میجورٹی کیا کر رہی ہے مسلمانوں کی، کس چیز میں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے. جیسے یہاں پہ اہل کتاب کی مثال دے کے بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کیا کرنا ہے، خود بھی نماز پڑھیں اور عبادت کا کام کریں، اور ساتھ میں اپنے برابر والوں کو بھی دعوت دیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ ایک ایسی محفل میں ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، ساتھ والوں نے نہیں پڑھی، یا وہ ایسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جس میں غیبت ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات جو نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس کی دعوت دیجیے، ان کو بھی موٹیویٹ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ دین صرف ہمارے تک ہی محدود رہ جائے اور کل ہم سے سوال ہو کہ آپ نے دوسروں کو اویئر کیوں نہیں کیا. تو اسی لیے کیا علاج ہے اس کا، لوگوں کو شعوری ایمان کی دعوت دی جائے، انہیں خیر کی طرف واپس بلایا جائے. پھر اگلی آیت ہے لن یضروکم الا اذا. اب یہ دیکھیے نا کہ ہم جب بھی کوئی کام، حق کا کام یا سچی بات بولنے سے گھبراتے ہیں، ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، تو اس کی کیا وجہ رہتی ہے، ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ سامنے والا ہماری بے عزتی نہ کر دے، ہے نا، یا پھر ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، ہمیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی فوراً ہم کو تسلی دیتا ہے کہ وہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. they will not harm you except for some annoyance. ٹھیک ہے، وہ نقصان نہیں دیں گے مگر اذا، یعنی صرف زبانی کلامی ہی آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں. تو اہل کتاب کیونکہ وہ نافرمان قوم تھی، فرمایا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے. اگر آپ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں اور فالو کرنے والے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے ایک کانفیڈنس آپ محسوس کریں گے. اور ایسے ہی اگر آپ کبھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی نماز ایک چھوٹتی ہے، تو آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں، کمزوری سی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کمزوری کیا ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اس انسان کے اندر جرت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہی انسان کو اندر سے مضبوطی فراہم کرتی ہے، جو ہمیں ضرورت ہے آج کے ٹائم پہ، لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی اور خود بھی جمے رہنے کے لیے. ایسا ٹائم ہے آج کل کا کہ انسان فالو کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچتا ہے کہ اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو جائے، یا اس پہ کسی طرح کا اٹیک نہ ہو جائے، کوئی بھی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کی فیملی کو. تو فرمایا کہ انسان اللہ کے خوف اور اس کی محبت کے ساتھ ہی اندر سے مضبوطی پا سکتا ہے. تو بد عملی جب انسان کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو انسان کا اندر بے حس ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان دین کی طرف بلاتا ہے کوئی، تو اس پر اثر ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ کے سامنے ایک مبلغ آیا، اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنے آمادہ ہو چکے ہیں، دنیا میں بالکل غرق ہو چکے ہیں، تو کسی کی اچھی بات آپ کے دل پر بھی اثر نہیں کرے گی، آپ کا دل اتنا پتھر کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فرمایا علی عمران میں بھی آتا ہے 186 میں کہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، تکلیف والی باتیں. تو یہ کیا چیز ہے، یہ تکلیف والی بات مراد ہے کہ جسمانی طور پر وہ تکلیف نہیں دیں گے، بس زبانی تم کو تکلیف دے سکتے ہیں، دل دکھانے والی باتیں، بہتان تراشی کی باتیں، پروپاگنڈا کرنا مسلمانوں کے خلاف. تو اس دور کے اہل کتاب، خاص طور پہ جو یہود مدینہ تھے، وہ کس پوزیشن میں تھے، جیسے ہم جانتے ہیں نا مالدار لوگ تھے. مدینہ میں جو یہود تھے وہ مالدار تھے، پڑھے لکھے تھے، اپنے پاس اسلحہ رکھتے تھے، ہتھیار رکھتے تھے، اکانومی کو کنٹرول کیا کرتے تھے، جنگ کے بھی ماہرین تھے. اور مسلمان مٹھی بھر تھے، کچھ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے، مالی طور پہ بھی کمزور تھے، ان کے پاس اپنا کوئی قلعہ بھی نہیں تھا. بس ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، عمل کی طاقت تھی. ٹھیک ہے، مادی اور ظاہری طاقت آپ دیکھیں گے، اس کا توازن کریں کہ وہ لوگ کتنا زیادہ طاقت رکھتے تھے جو یہود تھے، اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی مادی طور پر. ٹھیک ہے، تو مدینہ کے اندر باہر قلعے بنوا لینا، ٹھیک ہے، اور کیا کرنا، دنیاوی بہترین طریقے سے دنیاوی سامان جمع کرنا، سکلز رکھنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی. لیکن ایک مسلمان جو تھا اس کے پاس صرف ایمان تھا اس وقت. یہود اس سب کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جو ہے مدینہ سے نکلوا دیا. وہ نکل گئے وہاں سے، اور پورا خطہ عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نظر آ گیا.
ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سارا چینج کس طرح ممکن تھا؟ کیسے اتنا بڑا مقام مسلمانوں نے پا لیا؟ صرف پاور آف ایمان کی وجہ سے. تو مسلمان فاتح رہے اپنی ایمانی قدرت کی وجہ سے، ایمانی طاقت کی وجہ سے. ان کے پاس کوئی مادی ذرائع نہیں تھے اتنے جتنے باقی لوگوں کے پاس تھے. تو اس کو آج کے ٹائم سے بھی آپ ریلیٹ کریے کہ اگر ایمان، اخلاق اور کردار ہمارا ان مسلمانوں کی طرح نہیں رہا، اور ہمارے پاس صرف مال ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں تو ہم لڑ لیں گے یا جیت جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی. بلکہ اندر کی طاقت، یقین، ارادہ، اللہ پر توکل، یہ سب چیزیں ضروری ہیں آج بھی ہم لوگوں کو فاتح ہونے کے لیے. تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج بھی ایمان لانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہی مطلوبہ ایمان ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ مسلمانوں ان سے ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ تم ان سے جنگ بھی کرنی پڑی تمہیں، تو کیا ہوگا؟ ان کے اندر اتنی بزدلی ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ان کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ ایک سچے مسلمان کے سامنے کھڑے بھی ہو سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی فرماتا ہے کہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ 100 کافروں پر بھاری ہے. تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے. بس تم تو ہمت دکھاؤ، تم تو کوشش کرو. اگر تم کوشش بھی نہیں کرو گے تو تمہیں فتح کیسے نصیب ہوگی؟ اور فرمایا کہ وہ مدد نہ دیے جائیں گے. اور یہ پیشن گوئی قرآن کی پوری ہوئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا، بنو قریظہ، بنو نذیر، اہل خیبر، ان ساری جگہوں سے ان یہودیوں کو نکال دیا گیا. ہر جگہ سے وہ نکالے گئے. پھر اگلی آیت میں آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، ذلت ان پر چسپا کر دی گئی. تو ذلت یہاں پہ کس چیز سے مراد ہے؟ کہ جب کوئی جابر کسی کی دولت اور عزت اس سے چھین لے تو اس پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے. تو اہل کتاب کی کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے کہ ان پر ذلت مسلط کی گئی جہاں بھی وہ پائے گئے. کسی ایک علاقے کی بات نہیں کی گئی، یعنی وہ جس بھی جگہ جاتے تھے ان کو ذلت ہی حاصل ہوتی تھی. سوائے کن کنڈیشنز کے؟ اگر امان ملی اللہ تعالیٰ کی ان کو، یعنی انہوں نے اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا، وہ ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت صحیح طور پر کی، اور اس سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کیا، تبھی وہ اس ذلت سے بچے. یا پھر لوگوں کے ساتھ ٹائز اپنے مضبوط کرے، انہوں نے طاقتور قوموں کے ساتھ انہوں نے معاہدات کرے، تبھی وہ اسٹیبل ہو سکے. پھر آگے بتایا کہ وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، یعنی دنیا میں بھی انہیں ذلت ملی، اور مرنے کے بعد بھی جب اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انتہائی غضب کے ساتھ ان سے ملے گا. اور ان کے اوپر مسکنت چسپا کر دی گئی. مسکنت، مسکینی، عاجزی. کہ جب کسی انسان کی عزت اور دولت جاتی رہتی ہے تو بار بار اس کی زندگی میں ہاتھ سے آتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سکنا کیا ہے؟ ٹھہر جانا. کہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ خود کو بے بس سمجھنے لگتا ہے، تو اس کی عزت نفس بھی دم توڑ جاتی ہے. خواہ وہ کتنی بھی دولت رکھتا ہو، اس انسان کا کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہمت حوصلے اس کے کم ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہونے لگتی ہے، اور وہ ہر ایک کو بلیم کرنے لگتا ہے، سب کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب مسکنت کی نشانی ہے. اور اس مسکنت کی وجہ کیا بتائی اس آیت میں؟ آپ دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کرنا. اگر ہم بھی ذلیل و خوار ہیں تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور انبیاء کے ساتھ زیادتی اور ناحق قتل کرنا. انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، اور ہمارا قتل کرنا کیا ہے؟ ایک طرح سے انبیاء نے جو تعلیم دی ہم اس کو نظر انداز کر کے ایک طرح سے اس کام کا قتل کر رہے ہیں. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، کہ نافرمانیوں میں، زیادتیوں میں وہ بڑھ کر حصہ لیتے تھے. تو یہاں پر تھوڑا سا آپ اس ہسٹری کا جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کا حال. جیسے ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے دور میں انتہائی درجے کی ترقی حاصل کرتی ہے. 100 سالہ دور کو ان کے گولڈن ایرا کے نام سے جانا جاتا ہے. مال و دولت، عزت، نبوت، حکومت، سب کچھ ان کے پاس تھا. اس کے بعد ان پر زوال آنا شروع ہوا، جس کی بنیادی وجہ ہم نے اس آیت میں پڑھی: اللہ کی نافرمانی، آیات کا انکار، دین کا مذاق اڑانا، انبیاء کا قتل کرنا، نیکی کا حکم دینے والے ہر بندے کا قتل کر دینا. ٹھیک ہے، اور آپس میں تفرقہ بازی کرنا. یہ ساری بنیادی وجوہات رہی ہیں ان کے زوال کی.
تو آپ یہ دیکھیے سب سے بڑا سخت حملہ ان پر کب ہوتا ہے؟ 8 BC میں، یعنی 800 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 8 BC میں آشوریوں نے زبردست قسم کا بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور سارے شمالی ریاست تباہ کر دی. ان کی آپس کی جنگ و جدل اتنی بڑی کہ ریاست ان کی 2 حصوں میں بٹ گئی، یعنی جو ان کی ریاست تھی یہودیوں کی وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، شمالی اور جنوبی. شمالی والی ریاست یہودیہ کہلانے لگی اور جنوبی والی اسرائیل کہلانے لگی. یہ 1200 سال بعد ہوا موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے. اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہے. جنوبی ریاست جو تھی وہ کچھ باقی رہ گئی، باقی شمال والی ریاست ان کی بالکل تباہ ہو گئی آشوریوں کے حملے کے بعد. پھر اگلا سٹیپ دیکھیے 6 BC میں کیا ہوا؟ بابیلیوں کا حملہ ہوا. ہیکل سلیمانی بھی انہوں نے تباہ کر دیا. ہیکل سلیمانی سمجھیے جیسے اس دور میں ہماری مسجد ہے جس میں ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں وہ بھی تباہ کر دیا گیا اور ان کی مقدس کتاب تورات بھی جلا دی گئی. عبادت کی جگہ بھی نہ رہی ان کے پاس اور نہ ہی ان کی کتاب باقی رہی. سخت ذلت اور غلامی کا شکار ہوئے. دنیا میں تورات بالکل ختم ہو گئی اور 100 سال تک یہی حال رہا. پھر 5 BC میں کیا ہوتا ہے؟ ایرانیوں کا حملہ ہوتا ہے. ایرانیوں کے ذریعے ان کو نجات حاصل ہوتی ہے. فارسی ان کو نجات کا پیغام دیتے ہیں، بابیلیوں سے ان کو نجات ملتی ہے ایرانیوں کے ذریعے. تو فلسطین ان کو واپس ملتا ہے، وہ پھر سے اپنا ہیکل تعمیر کرتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام وہ آتے ہیں اور حافظے سے تورات لکھواتے ہیں. یعنی ایک نبی نے جو ان کے بعد کتنا وقت کے بعد آئے اور وہ حافظے سے اپنی تورات لکھوا رہے ہیں. پھر بھی ان کی دین میں خود ساختیہ تبدیلیاں چلتی رہیں، یعنی وہ کچھ نہ کچھ چینجز کرتے رہے، تب بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل پوری طور پر اپنی اصلاح کر رہے ہوں. پھر 4 BC میں سکندر اعظم کا حملہ ہوا. ٹھیک ہے، جب فلسطین کو فتح کر کے رومی حکومت کا انہوں کو حصہ بنا لیا گیا، یعنی ان کو رومی حکومت کا حصہ بن گئی وہ ان کی زمین جس پر وہ قابض تھے، اور یہاں پر یہ مذہبی غلامی کا شکار ہو گئے، رومی سلطنت کے انڈر آ گئے. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا رہی کہ جو قوم بھی ان کی مدد کرتی ان کو پناہ دیتی ہے اسی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتے تھے، سازشیں شروع کر دیتے تھے. انہوں نے فارسیوں کے خلاف ہی سازشیں کر دی تھی جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی. پھر اس کے بعد 1 AD میں رومیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تباہی ان کو حاصل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف جب ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے بعد کیا ہوا؟ ان کا ٹیمپل بھی نہ رہا، ان کے علماء بھی نیست و نابود ہو گئے. تو اس دور میں کچھ لوگ مدینہ آ کر آباد ہوئے، جو یہود تھے اسی دور میں مدینہ چلے گئے کچھ یہود. پھر 2nd AD میں فلسطین سے مکمل ان کو نکال دیا گیا، یعنی جو فلسطین میں جہاں یہ رہا کرتے تھے ان کو پوری طور سے نکال دیا گیا، اور رومیوں نے ان کے دین پر عمل کرنے کو ایک سیاسی جرم قرار دیا. یعنی اب آپ دین کو پریکٹس بھی نہیں کر سکتے، آپ کو یہاں سے نکلنا ہی ہوگا. تو دوبارہ اب جا کر وہ فلسطین میں داخل اب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 1948 میں وہ واپس گئے 2000 سال کے بعد. پھر 3rd اور 4th AD میں عیسائی حکومت نے ان پر تشدد کیا، ان کو معاشی بدحالی کا شکار کیا. 7th اور 8th AD میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو اس دور میں بھی مدینہ سے ان کو اور خیبر سے جلا وطن کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کو شام سے جلا وطن کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ہر جگہ سے دھکارے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آپ ٹائم ٹو ٹائم ایک ایک سال کے بعد کے گیپ میں 11th AD میں کیا ہوتا ہے؟ صلیبی جنگیں ہوتی ہیں اور یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوتا ہے. جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 1394 میں فرانس سے مکمل جلاوطنی ہوتی ہے. 1290 میں انگلستان سے نکالے جاتے ہیں. 1391 میں اسپین میں رومن کیتھولکس کے کورٹ میں ان پر سخت سزائیں ہوتی ہیں، زبردستی ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، ادروائز ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ یہ عیسائیت قبول کرے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. پھر 15th century AD میں عیسائیوں نے اسپین فتح کیا. عیسائیوں نے عیسائیت قبول کرنے یا ملک چھوڑنے کا ان کو حکم دیا. ٹھیک ہے، اس طرح 1498 میں ان کو اسپین سے بھی نکال دیا گیا جہاں یہ رہا کرتے تھے. 1917 میں روس میں کمیونسٹ ایولیوشن جب آیا تو اس میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا سازشوں کے ذریعے. پھر 1933 میں جرمنی میں آپ دیکھیں گے ہٹلر کی حکومت میں 6 ملین یہود کو گیس چیمبر میں بھر کر ان کو مارا گیا، جو ہولوکاسٹ آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں. ٹھیک ہے، ان کو اس طرح تباہ کیا گیا، ان کی تعلیمی ادارے ختم کر دیے گئے، ان کی کمیونٹیز تباہ ہو گئی.
अक्सर यूरोपियन ममालिक में उनको कत्ल किया गया। 1942 में जिन कैंप्स में उन्होंने पनाह ली थी, उन्होंने वहां से भी निकाला गया। तो ख्याल उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि इस तरह तो जितनी उनकी पिटाई हो रही है, उनको दुनिया से निकाला जा रहा है, तो वो तो सफ़े हस्ती से ही मिट जाएंगे। कुछ यहूदी जो है, उन्होंने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आपस में इकट्ठे होते हैं। ज़ायनिज़्म की वो चलती है कि दोबारा अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक मुल्क के लिए कोशिश करते हैं। जो उस्मानी हुकूमत में भी जब उनके पास फ़लस्तीन थी, मुसलमानों के पास थी, तो उस वक्त वो उस्मानी हुकूमत में भी कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा रहने का मकाम मिल जाए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाती है, तब भी उनको वो हासिल नहीं होता। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में फ्रांस इंग्लैंड का साथ देने के नतीजे में इनाम के तौर पर यूएन से करारदाद मंजूर होती है और फ़लस्तीन में दोबारा कदम जमाने का इनको मौका मिल जाता है। ये सब जिल्लत मुसल्लत तबाही, अल्लाह की नाफरमानी और अंबिया का कत्ल करने की वजह से हुई। और आज जो रियासत इन्होंने बनाई हुई है अपनी इसराइल, इसमें भी यूरोप और अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है इनको। अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये लोग सरवाइव भी ना कर सकें। तो जैसे इस आयत में है ना, हब्लम मिनन नास, ये सब उसकी वजह से हुआ है। उन्होंने अपना मजहबी रिवाइवल किया, अपनी लैंग्वेज को बचाया, खूब पढ़ाई की। आप ये देखिए आज जो इनका मकाम है कि ये बड़े से बड़ी पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं, इस तमाम जिल्लत के बाद जो आपने हिस्ट्री पूरी सुनी, ये कैसे मुमकिन हुआ, किस तरह उन्होंने ये पोजीशंस हासिल की, दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके। इन लोगों में ऐसा होता था, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी सेटअप की तो कंटिन्यूअस स्टडीज करना, बिना छुट्टी के पूरे साल पढ़ाई करना और इतनी कोशिशें करना, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करना, मतलब इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप ये देखिए, हर फील्ड में गए, बड़े से बड़े मकाम हासिल किए। तो इन्होंने जब इल्म सीखने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने भी फिर इस तरह से इन लोगों को वापस उस मकाम पर पहुंचाया। यानी आप ये जहाँ पे भी मौजूद हैं, या तो वो अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़ के, या फिर वो लोगों की मदद से वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश की इसके पीछे, पढ़ाई की अपनी। ठीक है, नॉलेज नॉलेज जो है वो पावर है आजकल के टाइम में। इसीलिए हम लोगों को जो ये जो हाल है मुसलमानों का, कहीं ना कहीं ला इल्मी और जाहिलियत की वजह से ही है। तो यहाँ से हमने क्या सबक सीखा इस आयत से, क्या मफहूम निकलता है इतना सारा कुछ जानने के बाद, नॉलेज हासिल करने के बाद, कि हम लोग बनी इसराइल के वाकयात से सबक सबक लें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, बल्कि अपनी गलती देखें कि जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं, हम अपनी आदत नहीं बदलते, दीन के लिए कोशिश नहीं करते, तो क्या होगा, अल्लाह ताला भी हमारी हालत को नहीं बदलेगा। और ये खैर उम्मत जो है उसी वक्त खैर उम्मत हो सकती है जब ये बेहतरीन काम करे, लोगों की रहनुमाई करे और खुद भी अमल करे। ठीक है, तो क्या तरीका है, एक तरह से अल्लाह के साथ में अपना कनेक्शन स्ट्रांग कीजिए, और दूसरा लोगों के साथ भी स्ट्रांग कीजिए, ना कि ये कि तफरके में बट जाइए। ठीक है, तो एक एक चीज अल्लाह ताला बता रहा है, अल्लाह ताला हमारे सामने सारी आयत खोल के रख रहा है। फिर अगली आयत है लईसु सवा। इन अहले किताब के बारे में ही बताया गया कि सब अहले किताब बराबर नहीं हैं, ऐसे ही सब मुसलमान बराबर नहीं हैं। अल्लाह ताला अदल की बात करता है, उनमें से एक ग्रोह है या एक जमात है जो हक पर कायम है। ठीक है, तो हक पर कायम का रहने का मतलब है वो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। किस तरह कि वो अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं, जो उनकी किताबों में मौजूद था, अहले किताब की किताबों में मौजूद था, और जो हमारे लिए हुक्म है, यानी हमारे पास कुरान में मौजूद है। कब करते हैं तिलावत? रात की घड़ियों में। रात की घड़ियां कौन कौन सी होती हैं? इशा का वक्त हो गया, तहज्जुद का वक्त हो गया और फजर का वक्त हो गया। और वो सजदे करते हैं, यानी उनके अंदर भी इबादत गुजार लोग मौजूद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे लोग मुसलमान हो गए थे। ये ईमान वालों की बुनियादी सिफत बताई है कि जिसके अंदर ईमान होता है, फिर कुदरती तौर पर उसके अंदर अल्लाह की किताब की मोहब्बत आ जाती है। फिर वो क्या करता है, उस किताब को बंद करके नहीं रखता ऊंचे ऊंचे ताकों पे कि अल्लाह की किताब को चूमा और वापस रख दिया। इंसान उसे नमाजों में पढ़ता है, उसके उसके ऊपर गौर व फिक्र करता है। और ये इसीलिए दोनों बेहतरीन जिक्र बताए गए हैं, क्या क्या? नमाज और तिलावत। यानी आप कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं और आप नमाजों के अंदर भी उसको पढ़ रहे हैं, ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो बेहतरीन है इबादत की। इस तरह से तिलावत का एक मफहूम क्या हुआ, आप समझ के पढ़ना, और दूसरा उसकी इत्तिबा करना। ठीक है, यानी वो अल्लाह की आयत की इत्तिबा भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, पढ़ते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ क्या फरमाया कि वो सजदा करने वाले हैं, सजदा गुजार हैं। ये दोनों सिफात अल्लाह को महबूब हैं, इत्तिबा करना और सजदा करना।
تو ایسے لوگ پوری امت کے جیسا کام کر جاتے ہیں، ان کے کام میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ چاہے کوانٹٹی بھی کم کیوں نہ ہو، اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں، اور وہ اپنی ذات میں پورا انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں، اور نماز میں قرآن کا پڑھنا، یہ دونوں باتیں ہمیں اپنے لیے اپنے عمل کے لیے نوٹ کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ان چیزوں کو بھی اپنے روزمرہ کے شیڈیول میں داخل کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس کتاب پر ایمان لانے کا حق کیا ہے کہ اسے ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اس کو ہم نے وہاں ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں۔ سورہ رعد میں آتا ہے کہ بعض اہل کتاب وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ یہ ساری آیات آپ کے سامنے کیوں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کے میننگز، تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات پر انہی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے اس طرح سے علم میں اور برکت ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو پیغمبر پر اتاری گئی، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے کہ جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا کہ یا رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اس سے پہلے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ گرتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کا خشوع اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو سب سخت دل نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اگر حق رکھا جائے تو وہ اسے خوشی سے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور قرآن بھی ان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں کے اندر فرمایا کہ بعض لوگوں کے اندر اتنی خیر ہوتی ہے اور اتنی سچائی ہوتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بنا کسی کمپلیکس کے، بنا کسی انا کے حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے ایکچولی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس اتنے اتنے لوگ موجود ہوں گے جو واقعی حق کو قبول کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو نہیں پتا ہوگا، لا علمی کی وجہ سے یا دنیا میں رہنے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا، یا ان کو وہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں دی ہے قرآن کو پڑھنے کی یا سمجھنے کی۔ تو ہم نے حق ادا نہیں کیا اسے پہنچانے کا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچ کر ان کو بتائیں کہ کیا پتہ اس کو اس بات کا انتظار ہو اور اس تک یہ کلام نہ پہنچا ہو، حالانکہ ان کا کیا قصور ہے، وہ تو تیار بیٹھے ہیں صرف اس انتظار میں کہ کوئی پہنچے ان کو بتائے، ایسے ہی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کہ وہ بھی حق کو جاننا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور آپ کی ایک اچھی بات کہنے سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی پیدا کر دے اور وہ اسے قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو انسانوں کے اندر یہ نا ایک ویکنس پائی جاتی ہے، وہ جنرلائز کر دیتے ہیں، یعنی اگر آپ کا ایک ایسا انکاؤنٹر ہوا جس میں آپ نے کسی کو بتایا اور اس نے سامنے سے پلٹ کے جواب دیا، تو آپ نے کیا کیا، اسے جنرلائز کر دیا کہ لوگ تو ایسے ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں کوئی کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا، کوئی حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایک کی غلطی کو آپ نے سب پہ چسپا کر دیا، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بتاتے رہنا ہے لوگوں کو مناسب موقع دیکھ دیکھ کر، کیا پتہ کہ پہلا انسان جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو، تیسرا انسان ہو جو واقعی سننا چاہتا ہو، تو آپ دو باری کے بعد سوچیں کہ اب میں نے دو بار ٹرائی کر لیا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ نہیں سننا چاہتے۔ آج کل کے ٹائم میں کسی کے پاس، آج کل کے وقت میں کوئی نہیں سننا چاہتا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، خود پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنا کام کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا آپ کی زبانی اس کو پہنچا دے گا اور اس کے دل میں ہدایت پیدا کر دے گا۔ آخری آیت ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کی ہر بات پر ایمان ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری پوچھ ہوگی کہ تمہارے پاس اللہ کا کلام تھا تو تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کرا، اسے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا، نیکی کا حکم نہیں دیا تم نے اور برائی سے نہیں روکا، کہ کیونکہ ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوبارہ سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب نے یہ آیت سنی ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو دوڑ کر یہ کام کرے گا اور سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے گا، سب سے پہلے آگے بڑھے گا بھلائی کے کاموں میں؟
تو یہاں کیا اشارہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اس چیز سے سستی نہ کرنا، بلکہ دوڑ دوڑ کر حق کو قبول کر لینا. فرمایا کہ ایسے ہی لوگ صالحین میں سے ہیں. صالحین، سواد لام ہا اس کا روٹ ہے، اصلاح بھی اسی سے بنا ہے، یعنی ان کے اندر بھی اصلاح ہوتی ہے اور ان کے باہر سے بھی اصلاح ہوتی ہے. تو انسان سے نیکی اس وقت ہوتی ہے جب وہ پہلے اس کے اندر اٹھتی ہے، پھر اندر جب اٹھتی ہے تو وہ باہر کو بھی خیر سے بھر دیتی ہے. وہ باہر سے بھی یعنی عملاً بھی انسان نیکی کرنے لگتا ہے. تو نیکی تو وہ ہے جو انسان کی نیت کو صحیح کرے، اس کے ارادے کو درست کرے اور اس کے اندر شوق پیدا کرے. لہٰذا نیکی کے کام میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلدی کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس سے پہلے کہ ایک ایسا اس سے پہلے کہ آپ کو بڑھاپا آ جائے جس میں انسان کا سر ہلنے لگتا ہے، یعنی اس کو ٹریمرز آنے لگتے ہیں، ویکنس ہو جاتی ہے، یا غفلت کی حالت میں وہ موت آ جائے، یا حرکت سے روک دینے والی بیماری کوئی آ جائے جیسے پیرالائز وغیرہ ہو جاتا ہے انسان کو، یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے، نیک اعمال کر لو. فتنوں کے ڈر سے جلدی جلدی نیک کام کر لو اس سے پہلے کہ اس کے کرنے کے قابل ہی نہ رہو. تو اگر کوئی موقع ہے، چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی ہے، جیسے فرمایا کہ آپ کو ایک بیج بھی ڈالنا ہے اور قیامت بھی آنے والی ہو، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بیج کتنی دیر میں زمین میں جائے گا اور کب پیڑ اگے گا، کب لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس بیج کو اگا دیں، آپ کو آپ کی ثواب، نیکی کا ثواب مل جائے گا، انشاءاللہ اس کا اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کرنی ہے. پر ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ یوتھ کو دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں، اچھی سے اچھی جابس کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور جو کوئی اور کام نہیں کرتا اسے دین کا کام کرنے بھیج دیتے ہیں. اور جو دنیا دیکھ چکا ہوتا ہے اب اسے اور مزید انجوائے نہیں کرنا ہوتا اور اسے پتا ہوتا ہے کہ واپسی کا سفر اسے طے کرنا ہے، وہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں. اگر آپ بھی جوان ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ سے کیا کہا جاتا ہے کہ ابھی تو تمہاری ساری عمر پڑی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تم یہ کام کر لو، ابھی عبادت کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے. یعنی آخری مرحلے میں تب جا کے انسان عبادت کو پریفر کرتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے. یا ہمارے یہاں جیسے معمول ہے کہ آخری مرحلوں میں انسان جا کے حج کرنے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. تو جس کو آخرت پر یقین ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ آخرت میں کیا فائدہ دے گا. آخرت میں آپ کا عمل فائدہ دے گا. آپ کو دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے. لیکن ہماری بھاگ دوڑ کیا ہے؟ دنیا کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا کا شو آف کرنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اوپر رعب پڑتا ہے. حالانکہ جو آپ آخرت کے لیے بچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے تو دنیا والے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں سے ان آیات کا جو اوور آل مفہوم ملتا ہے ہمیں، وہ کیا ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی عمل بہترین کرنا ہے، اور تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یہ کام ضرور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہم کو دیا ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی نیکی کی بات ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ایسا کام ہو جو آپ کسی کو غلط کرتے دیکھ رہے ہیں اسے روکیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں تاکہ یہ ہمارے اندر ہماری ہیبٹ بن جائے یہ کرنے کی. اب تلاوت سن لیجئے اس کی. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.